أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 53، 53 نمبر جو اس کا باب ہے، اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ نعمتیں، یہ سہولیات، یہ آسائشیں، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس اللہ کے اس کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی ان بے شمار نعمتوں اور بے شمار رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 53، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کا عنوان ہے باب الجمع بین الخوف والرجاء، یعنی اللہ سے خوف اور امید بیک وقت دونوں باتیں رکھنے کا بیان۔ اللہ سے خوف اور امید دونوں چیزیں یا دونوں باتیں یا دونوں پہلو جو ہیں وہ ایک ہی وقت ہمہ وقت موجود ہوں، اس بات پر ہمیں کیا رہنمائی ملے گی قرآن سے اور حدیث سے، سنت سے، قرآن و حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس چیپٹر کے عنوان پر، تو وہ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دو جو چیپٹر گزرے ہیں، پہلے اس سے پہلے جو دو باب گزرے ہیں، ایک باب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید اور توقع جو ہے، اچھے انجام کی امید، اچھے بدلے کی توقع رکھنا، یہ ایک چیپٹر تھا، اور دوسرا چیپٹر جو آخری ہم نے پڑھا 52 نمبر، وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ تو ہم نے یہ چیپٹر میں اکثر دفعہ یہ بات دہرائی اپنی یاد دہانی کے لیے کہ گو کہ وہ چیپٹر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام، اچھے بدلے کی امید کے چیپٹرز ہیں، لیکن اس کی کچھ پری ریکویزٹس جو ہیں، ایک بنیادی شرائط جو ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گی، اور بنیادی شرائط یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے اچھے کام، نیک کام، اللہ تعالیٰ کے اور احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا اجر جو ہے، اچھا صلہ، اچھا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے، وہ اس چیپٹر کا عنوان تھے۔ کوئی دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کچھ دنیاوی معاملات میں اگر کسی نے کوئی کام کیا اور پھر یہ توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ اجر دے، اللہ تعالیٰ تو بے شمار اجر دینے والا ہے، لیکن جس نے دنیاوی نفع کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے اگر کوئی معمور انجام پائے تو اس کا بدلہ تو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کا حصہ جو ہے، خاص کر جو مشرکین اور کافرین ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا جو ہے وہ مومن کے لیے تھا،
ایمان رکھنے والے جو ہیں اس میں مشرک اور کافر اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں، کیونکہ آخرت میں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں، جب تک کہ وہ اس دنیا کی مہلت میں ہی اپنی اصلاح کر کے اس دین کو قبول نہ کر لیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے جب یہ چیپٹرز اور مختلف احادیث اس کی پڑھی تھی تو بار بار ہم نے ایک چیز کو دہرایا تھا، ایک بات کو، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، کہ بار بار ذکر کیا گیا تھا کہ خوف اور امید، گو کہ وہ چیپٹرز اور گو کہ وہ احادیث اور آیات جو ہیں وہ امید کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے عمل اور اچھے نیک کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور توقع رکھنا ایک اچھے بدلے کی، لیکن امید اور خوف دونوں کا بیلنسڈ ہونا یہ ضروری ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے ایک پرندہ ہے، اگر مومن جو ہے یا ایمان جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، تو خوف اور امید اس کے دو پر ہیں، خوف اور امید دو اس کے پر ہیں، جب تک کہ دونوں پر ایک پرندے کے برابر ایک جیسے بیلنسڈ نہیں ہوتے تب تک اس کی پرواز جو ہے وہ سمودھ نہیں ہو سکتی، تب تک اس کی پرواز جو ہے وہ مطلب اونچائیوں کو نہیں چھو سکتی، چوٹیوں کو نہیں چھو سکتی، اور اچھے انداز سے وہ مطلب اپنے طے شدہ راستے کے اوپر وہ سفر نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے مومن جو ہے اس کی زندگی ہے کہ اس میں جب تک امید اور خوف دونوں چیزیں بیلنس طریقے سے وہ نہ رکھے گا، تب تک وہ اس صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے رہنے میں اس کو خاصی دشواری آئے گی، اور یقیناً وہ اس میں ڈگمگائے گا، ڈولے گا، ان بیلنس ہوگا، اور کسی ایک طرف کو جھک جائے گا، ایک طرف کو یقیناً وہ گر جائے گا، اور اگر وہ اس راستے سے کہیں پر جھک گیا، کسی سائیڈ میں گر گیا، کسی برانچ میں نکل گیا، تو اس نے وہ صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، پھر اس کی منزل جو ہے وہ کھو جائے گی۔ تو اسی بات کی مزید تائید جو ہے وہ یہ چیپٹر ہمیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید دونوں بیک وقت، ایک ہی وقت میں دونوں جو ہیں وہ مطلب موجود ہونی چاہیے ایک مومن کی زندگی میں، ایک ایمان والے کی زندگی میں، تاکہ وہ بیلنس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ امام نووی جو کہ مؤلف ہیں اس کتاب کے، ریاض الصالحین کے، وہ فرماتے ہیں، یہ ان کا اپنا فرمانا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے بندے کے لیے حالت سے صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اللہ کے عذاب کا خوف اور اس سے رحمت کی امید، یعنی کہ کوئی پکڑ نہ لے، کوئی نیک کام بھی کرے اگر، تو اس میں بھی کوئی ایسا دنیاوی رکھ رکھاؤ نہ ہو، کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو، یا نیک کام کر کے بھی ایسا نہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کیا تو اس کو اس کا احسان جو ہے وہ جتلانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا۔ اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب توفیق جو اس کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے ساتھ ہی کرتا ہے وہ۔ تو لہٰذا بہت سارے اور گناہوں کے کام تو ڈیفینیٹلی اس زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے اور عذاب ہو سکتی ہے، اور اس سے تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے، اور یہ بھی دعا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالے، اگر اس کی مرضی ہے کسی آزمائش میں ڈالنے کی، تو اس میں آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور خاص کر اس آزمائش میں اپنے ایمان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کسی بھی طرح کے عذاب اور پکڑ، سزا سے ڈرنا، خوف، اور اس کی رحمت کی امید بھی کہ نیک کام کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تیری رضا درکار ہے، ہم اس نیک کام کرنے کے بعد امید ہے کہ تو اس کام کو قبول بھی فرمائے گا اور اس کا اجر بھی دے گا۔ تو اس طرح سے اس کی رحمت کی امید اور اس کا خوف اور امید برابر ہو، یعنی اس کا خوف اور امید، مومن خوف اور امید جو ہے ان کا تناسب جو ہے، ان کا ریشو جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، پرندے کے دو پروں کی طرح بیلنسڈ ہونا چاہیے۔ ہاں، اور بیماری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رکھے، بیماری کی حالت میں یا آزمائش کی حالت میں، جیسا کہ ابھی ذکر کیا، بیماری کی حالت، آزمائش کی حالت، مشکل اور مصیبت کی حالت میں انسان جو ہے اس کو بہت ساری معاملات جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے حالات کے مطابق۔ خدا نخواستہ اگر بیماری ہے تو بیماری کی تکلیف یا بیماری کے بہت سارے ایفیکٹ جو ہیں اس کی باڈی کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، اسی طرح سے
کوئی غمی پرسی میں کچھ آزمائش مصیبت تکلیف ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت سارے ہوتے ہیں، اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے مطلب ذہن کے اوپر غالب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں امید جو ہے اس کا پہلو غالب رکھنا چاہیے، کہ بیماری کی حالت میں مشقت کی حالت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ نا امید میں کوئی یہ کہتا پھرے کہ یہ بیماری جو ہے یہ میرے لیے مختص کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، یا میں ہی چنا گیا تھا اس مصیبت اور آزمائش کے لیے، اور اس طرح کی باتیں کرنا جو کہ مایوسی کی ہوں، یہ کہ انسان کے فطری طور پر ایسی باتیں کر بھی جاتا ہے جب وہ ایسی حالت میں ہو۔ لیکن اس کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کسی بھی شکل میں، تو اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ سے توقع اور امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس آزمائش کو ٹالنے والا ہے، اس بیماری کو دور کرنے والا ہے، یا اس تندرستی کو خوشحالی میں بدلنے والا ہے، تو لہٰذا اللہ کی طرف مطلب زیادہ امید کا مطلب رکھنا جو ہے اسی ایسے حالت میں یہ ایک ایمان والے کے لیے مطلب ضروری ہے۔ شریعت کے اصول اور کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل جو ہیں اسی بات پر دلالت کرتے ہیں۔ بہر یہ امام نووی کا اپنا ایک تھا ذکر۔ اس کے بعد آتے ہیں اس چیپٹر کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور حسب سابق، حسب روایت، یا حسب جو اس ریاض الصالحین کی جو ایک اس کا ایک جو اسلوب ہے اس کے مطابق سب سے پہلے کچھ آیات کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہلاک ہونے والے، یا اس کا صحیح جو زیادہ قریب ترین ترجمہ جو ہے وہ خاسرون، خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے خسارہ پانے والے لوگ جو ہیں وہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی سزا اور اس کے عذاب، یا اس کی کوئی سخت آزمائش تکلیف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی اور خاص کر آخرت کے معاملات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ، اللہ تعالیٰ کی اس سزا، عذاب، یا اس سختی جو ہے، وہ اس سے سختی سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہوتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں جو لوگ خسارہ پانے والے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر سے بے خوف ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ یعنی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی سزا اور عذاب کا خوف جو ہے اگر دل سے نکل جائے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خوف نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ پہلو جو ہے وہ امید، وہ بڑھ جاتی ہے، تو خام خواہی وہ امیدیں لگائے بیٹھتا ہے۔ جیسے عام طور پر سنے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ محدود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس نے تخلیق کیا تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف اسی پہلو کو جو سامنے رکھتے ہیں تو وہ ایمان کے دیگر معاملات میں بہت سارے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کمزوری کو رفع کرنے کے لیے، جیسے کہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی ایک دو، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی توحید کی اور رسالت کی گواہی دے دی، اور بغیر کسی شک کے اس پہ قائم رہا اور اس کو موت آ گئی، تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ تو وہ صحابی جو ہیں جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، انہوں نے کہا کہ یا حضور کیا میں یہ اپنی قوم کو نہ بتاؤں یہ خوشخبری جا کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ نہیں، اس طرح سے وہ ایمان میں کمزور پڑ جائیں گے۔ تو ایگزیکٹلی وہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف جو دل سے نکال دیتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بے خوفی کے عالم میں وہ گمراہی کے رستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت، سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اسی آیت سے وہ مطلب نکالا گیا نا قول جو عام طور پر کہ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، تو وہ اسی آیت سے ہی
کہہ لیں کہ مختص کردہ ایک قول یا جملہ جو ہے وہ ہم عام زبان میں استعمال بھی کرتے ہیں. تو یہ یہ سورہ یوسف میں اس وقت کی آیت ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے وہ گئے مصر کی طرف گندم لینے کے لیے. وہ قحط سالی کے موسم میں گندم لینے کے لیے جب وہاں پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اپنا جو چھوٹا ان کا ماجا یا بھائی تھا اس کو وہاں پر روک لیا ایک بہانے کے ذریعے سے. ایک لمبی سٹوری ہے, یقیناً آپ کو پتا ہے, اب ذہن میں آ گئی ہوگی. تو بہرحال حضرت یوسف نے مصر میں اپنے چھوٹے بھائی کو, ماجا بھائی کو وہاں پر روک لیا ایک بہانے سے. تو واپس آ کر مطلب ان کے بھائیوں میں یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے انہوں نے واپس آ کر بتایا حضرت یعقوب کو. تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا, اور وہ جو چھوٹا ہے بیٹا ان کا وہ وہیں پر انہوں نے رکھ لیا, وہاں پر قید کر لیا گیا یا غلام بنا لیا گیا جس طرح سے بھی. تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوئے, اور زیادہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد جو ہے ان کی تازہ ہوگی, اور واپس وہ اسی طرح سے. اور پھر وہاں پر پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ واپس اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی دونوں کو ڈھونڈو, دونوں کو واپس جا کر ڈھونڈو اور دیکھو. کہ اس کے بعد یہ آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کی رحمت کی نا امیدی جو ہے یہ عین کفر ہے. تو ہر وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ وابستہ ضرور رکھنا چاہیے, اس کی پری ریکوزٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ. اسی طرح سے اگلی جو سورہ ہے, اگلی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کئی چہرے امید سے روشن اور کئی چہرے خوف سے سیاہ ہوں گے. کئی چہرے امید سے روشن اور کئی چہرے خوف سے سیاہ ہوں گے. دنیا میں جس نے اچھے اعمال کیے اس امید کے اوپر کہ ان کا اچھا اجر جو ہے وہ ملے گا, خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیے گئے, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی اور دیگر معاملات میں. تو قیامت کے دن, یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے, تو ان کے روشن چہرے تو امید سے روشن ہو گئے کہ دنیا میں جو انہوں نے امید لگائی تھی ایک صحیح بنیاد رکھ کے اچھے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کر کے بھی, تو اب وہ ان کی امید جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی ان کو نظر آتی ہوگی. اور اسی طرح سے جو دنیا میں جنہوں نے بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اور ڈٹائی کے ساتھ مطلب گناہ بھی کرتے رہے اور ایسے معاملات میں پڑے رہے, تو وہ وہاں پر دیکھ لیں گے کہ ہاں ہم دنیا میں بے خوف ہو کر پھرتے رہے, آج ہمارا کیا انجام ہو رہا ہے. تو اس خوف سے ان سے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کا احوال جو ہے اس کا ایک ذکر ہے, جو ایمان والے ہیں, نیک عمل کرنے والے, اور جنہوں نے گناہوں کے کام کیے دنیا کے معاملات میں. اسی طرح سے آگے سورۃ انفطار کی آیت نمبر 13 اور 14, اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ بلا شبہ تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. یعنی یہ خوف اور امید دونوں جو ہے ایک ہی آیت, دونوں جو ہے ایک ساتھ دو آیات میں یہاں پر جمع ہے. ایک انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی وہ کسی مشقت میں ڈال سکتا ہے کسی وجہ سے. ایک تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مطلب کسی کو اس لیے بھی آزمائے کہ کسی کو قریب کرنا چاہے, کیونکہ جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے, خاص کر مومن جو ہے, جو صحیح معنوں میں مومن بندہ ہے, اس کے اوپر جب کوئی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے, اور زیادہ دعائیں شروع کرتا ہے, اپنی عبادت میں اپنے دین کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے, اپنے ایمان کو اور زیادہ عبادت اور زیادہ دعائیں اور زیادہ وہ شروع کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے اور تھوڑا سا قریب ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ڈھٹائی کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہے ایسا طرح, تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے, اور دنیا میں بھی سزا جو ہے عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی. تو لہذا ہر وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو جائے. یا نیک عمل میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نیک عمل میں بھی کوئی ریاکاری کا معاملہ, کوئی ایسا معاملہ جس میں کوئی دنیا کا کوئی ایسا ہو, تو اس سے بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث بھی ہمیں بتایا کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس میں ایک تو وہ ہے
جو کہ دنیا میں شہید ہو گیا، کسی جنگ میں کسی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، تو اس کو بھی جہنم میں بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے تو جان دی تھی تیری دین کے لیے. تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے تو جان دی تھی، اس لیے تیری تو نیت یہ تھی کہ تو اس طرح بہادری سے لڑے، اور تیری بہادری کے قصے جو ہیں وہ لوگ ذکر کریں کہ کس طرح بہادر بندہ تھا یہ، کہ بہادری سے لڑا. تو دنیا کے مطلب اتنا بڑا اس نے کام، اپنی اپنی زندگی جو ہے اس نے مطلب ختم کر لی، لیکن اس کا اجر جو ہے اس کا نیگیٹو ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں کچھ ایسا ایک دنیا کا تھا معاملہ. اسی طرح سے قرآن مجید کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والا جو اس کے بارے میں بھی، کہ تو دنیا میں اس لیے اچھی آواز میں تلاوت کرتا تھا کہ تاکہ لوگ تیری تعریف کریں اور تو لوگ تیری آواز کے دیوانے ہو جائیں، تو نے دنیا میں وہ کچھ پا لیا. اسی طرح سے ایک تیسرا بھی شخص ہے، وہ اچانک میرے ذہن سے اس کا نام اس کا وہ نکل گیا. تو دنیا میں ہم جو نیک عمل کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم وہ عمل جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. ریاکاری کے معاملے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ریاکاری، دکھاوا جو ہے وہ ہمیشہ مطلب برا چیز نہیں ہے، لیکن دکھاوے کی ٹرم جو ہے اگر اس کیٹیگری میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ یقیناً بری چیز ہے. کسی کو ترغیب دینے کے لیے، کسی کو راغب کرنے کے لیے، کسی کو مائل کرنے کے لیے نیکی کے کام، تو اس کے لیے اچھے کام اس کے سامنے بھی کرنے چاہیے. لیکن چھپ چھپا کر، جیسے کہ صدقات کے بارے میں ہے کہ جو فرض صدقے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اس کو آپ تھوڑا چھپا کے بھی دیں، لیکن جو اس کے علاوہ جو نفلی صدقے ہیں جیسے صدقات وغیرہ یا باقی دیگر معاملات میں، تو چھپا کر رکھ دیں، لیکن دوسروں کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہاں یہ دینا چاہیے، ان کی ترغیب کے لیے، ان کو نصیحت کے لیے، ان کو اس طرف بلانے کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جو پھر ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف رکھتا ہے کہ کہیں کوئی اس کا عمل مقبول نہ ہو جائے، تو وہ اس خوف سے وہ تھوڑا سا کیئرفل رہے، اور پھر وہ کام کرے، نیک کام کرے، تو پھر ایک پر امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تو نہایت مہربان ہے، وہ یقیناً اس کام کا اچھا بدلہ جو ہے وہ دے گا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک ساتھ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے یہ آیت ہے ہاں جی، اور نعمتوں والے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جہیم، یعنی کہ یہ بھی سورہ انفطار کی آیت نمبر 14 ہے. پہلے جو ہم نے دیکھی تھی وہ آیت نمبر 13 تھی، جس میں دونوں جمع کی اللہ تعالیٰ کی سزا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی. اور یہ آیت نمبر 14 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور کافر جہنم میں ہوں گے. جو دنیا میں جو نیک لوگ کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، اور اس نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رکھتے رہے، وہ تو پھر نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت جو ہے وہ جنات کی شکل میں. اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر جھٹائی کے ساتھ کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، وہ پھر جہنم میں دھکیلے جائیں گے. اسی طرح سے اگلی آیت جو ہے یہ سورہ قاریہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ شخص جس کے اعمال کی ترازو بھاری ہو گئی وہ خاطر خواہ آرام میں ہوگا، اور جس کی ترازو ہلکی ہو گئی پس اس کا ٹھکانہ حاویہ یا بڑکتی ہوئی آگ یا جہنم ہوگا. تو یہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ جو اتنے عمل کرتا رہا اور امید رکھتا رہا، اس کے اس کا ترازو جو ہے وہ تو بھاری ہو جائے گا، اس کے اچھائیوں والا نیکیوں والا پلڑا جو ہے. لیکن جس نے دنیا میں نا امیدی رکھی اور دنیا میں بے خوفی رکھی اور دنیا میں ڈھلائی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ گناہوں کے کرتا رہا، تو یقیناً وہ جو ہے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اسی طرح سے اس کے فوائد جو ہیں وہ اس کو ایک دفعہ اگر دیکھیں تو اس میں اس میں یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، کیونکہ دونوں ہی باتیں یعنی خوف اور امید دونوں اپنی اپنی جگہ پر نہایت اہم ضروری ہیں. اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی انسان کو اللہ کی نافرمانی پر دلیل کرتی ہے، اور اس کی رحمت سے مایوسی بے عملی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے. بے خوفی جب ہوتی ہے تو وہ نافرمانی پر دلیر کرتی ہے کہ بے خوف ہو کر وہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو اللہ کے عذاب کا پکڑ کا کچھ ڈر ہی نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے رحمت سے مایوسی جو ہے وہ بھی جیسا کہ ذکر کیا کچھ سختی میں یا
بیماری میں جس طرح سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ مایوسی جو ہے اس کو بھی پیچھے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بے عملی کی تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے خوف بھی ضروری ہے اور امید بھی۔ اہل ایمان کی صفات بھی یہی ہیں۔ بڑھتے ہیں بہرحال اگے حدیث کی طرف۔ تین احادیث ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کور کریں گے انشاءاللہ آج۔ پہلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی پہلی حدیث اور اس والیوم کی حدیث نمبر 444 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اس سزا اور عذاب کا کما حق کا یعنی ایگزیکٹلی اس طرح سے جیسے وہ ہوگی وہ سزا اور عذاب، اس کا علم ہو جائے اگر ایک مومن کو جو اللہ کے ہاں نافرمانی کے لیے ہے، تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے، تو جو اللہ کے پاس ہے تو اس کی جنت سے کوئی نہ امید نہ ہو۔ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے عذاب دیں گے، جیسی سختی ہوگی، جس طرح سے وہ سختی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جہنم کا عذاب یقیناً اس میں ہے، لیکن دنیا میں بھی کوئی مطلب اس قدر سخت عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خاص کر جہنم کے بارے میں یہاں پر ہے کہ جہنم میں کس طرح سے وہ عذاب دیا جائے گا اگر کسی مومن کو، مومن ایمان والا، جس نے ایمان جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، توحید اور رسالت اور باقی معاملات میں بھی، اگر اس کو صحیح معنوں میں ویژولائز ہو کر اس کے سامنے مطلب آ جائے اور وہ مطلب ہو جائے، اس کے سامنے پردہ اس کا کھل جائے، تو وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو جائے، اس قدر وہ خوف میں چلا جائے کہ وہ امید جو ہے وہ بالکل چھوڑ ہی دے، وہ اس قدر خوف میں پڑ جائے کہ وہ دوبارہ مطلب امید کی طرف آئے ہی نہ۔ یعنی ڈر جو ہے انسان کے دل میں امید کو ناپید کر دیتا ہے، خوف۔ یہ مطلب مزید اس کے اوپر آپ تحقیق کریں تو آپ اس میں اس کی گہرائی جو اس کو سمجھیں گے یقیناً، کہ جس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، جس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک فطری کہہ لیں کہ کمزوری بھی ہے اس کی۔ تو لہذا اگر کوئی مومن جو کہ مومن بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف کما حق کا، کہ جس طرح سے اس کا عذاب ہوگا، اللہ کی سزا ہوگی اور اس کا عذاب ہوگا، اگر اس کو ویژولائز کر دے یا اس کو پردہ ہٹ جائے، تو اس کا دل اس قدر خوف میں مبتلا ہو جائے کہ اس میں کوئی امید کی رمق باقی نہ رہے۔ تو اگر وہ اس قدر خوف ہوگا اور امید جو ہے اس کو بالکل چھوڑ دے گا، تو پھر اس کے جنت کی کوئی امید نہ ہوگی، کہ پھر تو وہ جنت سے غافل ہو جائے گا۔ پھر تو وہ ہر وقت جہنم کو ہی سوچتا رہے گا، ہر وقت وہ عذاب کو ہی سوچتا رہے گا، ہر وقت وہ یہی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یا اللہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یا اللہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ تو اس کی امید اس کے دل سے بالکل نکل جائے گی، تو لہذا وہ جنت سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک کافر جو ہے، جو انکار کرنے والا ہے، یہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے۔ خاص کر مومن کا یہاں پر اگر ہم تذکرہ کریں تو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہ کافر دونوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، جو بے خوف ہیں، جنہوں نے مطلب کوئی دھیان ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، بے خوفی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ وہ اس طرح سے بے عملی کر رہے ہیں، تو ان کو اگر وہ چیزیں سامنے ان کے آ جائے، یا ان کا پردہ ہٹ جائے، یا صحیح معنی میں ویژولائز ہو جائے ان کے اندر کہ اگر وہ دنیا میں اچھے عمل کریں تو اس کا نتیجہ جو ہے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کا صحیح علم اسے ہو جائے، تو وہ اس قدر مطلب پور امید ہو جائے، اس قدر اس قدر وہ امید رکھنے لگے کہ بالکل خوف ان کے دل سے نکل ہی جائے۔ وہ بس یہ اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تو اتنی بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مہربانی ہوگی، جو یہ ہے وہ ہے، وہ تو اپنے بندوں کو کبھی سزا نہیں دے گا، وہ تو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تو ان کو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ تو وہ بے خوف ہو جائے گا، بالکل اپنا خوف جو ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دے گا، اور مطلب اس کی جب وہ خوف اس کے دل سے ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی اس کی ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس میں بھی مختلف پہلوؤں سے اگر اس کو سمجھیں تو اس میں وہی خوف اور امید دونوں میں توازن جو ہے وہ برقرار رکھنا اس حدیث سے ہمیں مطلب اشارہ ملتا ہے، تو جو بہت ہی ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔
اسی طرح سے اسی حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمیں دوسری ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ حضرت جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت جنت کو پہلے جہنم کی طرف بھیجا، پھر جنت کی طرف بھیجا. تو جب وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا، اس طرح کے مفہوم کی وہ حدیث ہے. تو حضرت جبریل نے جب جنت کے بارے میں ذکر کیا تو وہ کہا کہ یہ تو اتنی پرکشش ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس میں آنے کی کوشش کرے گا، جو اس جنت کو پانے کی کوشش کرے گا. اور جہنم جو ہے وہ اس قدر خوفناک ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹے گا، اس سے بار بار پیچھے دوڑے گا، یا اس کی کوئی اس کی مطلب نہیں رکھے گا، خواہش نہیں کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو آزمائشوں سے اور مشکلوں سے اور کچھ تکلیفوں سے ڈھک دیا جو کہ ایمان کے راستے میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے جہنم کو آسائشوں سے، دنیا کی روانائیوں سے، مال و دولت سے، دنیا کی آسائش سے ڈھک دیا. تو جس کی طرف انسان جو ہے دنیا میں مائل ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے. پھر واپس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور واپس ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ جہنم جو ہے اس کو اب رونائیوں سے اور آسائشوں سے ڈھک دیا گیا ہے. تو وہ تو اس قدر اٹریکٹیو ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اسی کی طرف لپکا ہوا چلا جائے گا. اور اسی طرح سے جہنم جو ہے اس کو کیونکہ ڈھکا ہوا ہے کچھ تکلیفوں سے، کچھ آزمائشوں سے، تو اس کی طرف تو کوئی بھی جانے کی خواہش نہیں کرے گا. تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا میں کچھ تکلیفیں وغیرہ جو ہیں ان کو، کچھ آزمائشیں جو ہیں اللہ کے راستے میں آئیں گی، ان کو عبور کرنا اس امید کے ساتھ کہ جو ان تکلیفوں کا جو حصار ہے، جو ان آزمائشوں کا جو ایک حصار ہے جنت کے سامنے، جو ان تکلیفوں کے اس حصار کو عبور کر لے گا تو الٹیمیٹلی دوسری طرف اسے جنت ملے گی، ضرور ملے گی. یہ امید رکھنی چاہیے. اور جہنم سے بچنے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں وہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی جو رونائیاں ہیں اس میں اس قدر کھو جائیں کہ وہ دیوار جب پار ہو، جو حصار جو ہے وہ جب عبور کریں تو جہنم میں جب دھکیلے جائیں یا پھینکے جائیں. اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 2 اس چیپٹر کی، یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگ یا آدمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو. اگر وہ جنازہ نیک آدمی کا ہے تو وہ اب یہ کس طرح سے کلام کرے گا، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ غیب کی بات میں سے ہے. یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جس کا اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو وہ جنازہ جو ہے، نیک آدمی جو ہے وہ جلدی ہوگی اس کو کہ جلدی جلدی سے مجھے جا کے قبر میں اتارو، کیونکہ میرا اگلا جو انجام ہے وہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے جو امید لگا رکھی میں نے دنیا میں، اب وہ اس امید کے پورا ہونے کی طرف ایک پہلا قدم جو ہے وہ میرا وہ قبر ہے. تو جلدی کرو مجھے قبر میں اتارو. تو نیک آدمی جو ہے وہ تو کہے گا مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے چلیں، یعنی جلدی کرو دفن کرنے میں اور یہ معاملات کو پورا کرنے میں. اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہے تو کہتا ہے ہائے ہلاکت، اسے کہاں لیے جا رہے ہو. اگر کسی بدکار کا کسی گناہگار کا شخص ہے جو کہ اس کا حقدار نہیں کہ اس کو جنت دی جائے، تو وہ پھر وہ بدکار کہے گا کہ اس کو کہاں لے جا رہے ہو یار، وہ وہاں تو ہلاکت ہے، وہاں پر بربادی ہے، پیچھے کرو. مطلب اس طرح سے مطلب وہ ویل کرے گا. تو اسے کہاں لے جا رہے ہو. انسان کے سوا اس آواز کو ہر چیز سنتی ہے. اگر انسان اسے سن لے تو اس کی تاب نہ لے سکے اور بے ہوش ہو جائے. وہ جو میت ہے، وہ جو جنازہ جس کا آدمی کا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، انسان کے علاوہ ہر چیز جو سنتی ہے. اور اگر انسان اس کو سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے. تو اس میں بھی ہمیں یہ بہت واضح طور پر ملتا ہے کہ دنیا میں اچھے عمل کرنے چاہیے، نیک عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے، تاکہ یہ وقت جب آئے، جب لوگوں کے کندھوں پر ہم سوار ہوں، تو اللہ تو ہماری جو روح ہے یا ہمارا جو آواز ہے یا جو جنازہ ہے وہ یہ کہے، یہ خواہش کرے کہ جلدی قبر میں اتارو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور نہ کہ ایسے لوگوں میں جو کہ اس طرح کے ویل کریں گے یا اس طرح سے گھبرائیں گے یا پیچھے ہٹنے کے کوشش کریں گے یا پیچھے ہٹنے کی خواہش کریں گے. اللہم اجعلنا من الصالحین. یہ شفیق صاحب نے دعا بھیجی ہے سب کی، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کو. اللہم اجعلنا من الصالحین، آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے اگلی جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے ایک شخص کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح سے قریب ہے۔ جنت جو ہے اور جہنم جو ہے وہ دونوں جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی جنت اور جہنم ان کے درمیان اور ایک انسان کے درمیان صرف ایک موت کا ہی فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی انسان جو ہے اس کی آنکھ موت کی وجہ سے بند ہوگی تو اس کا آگے کا انجام جو ہے اس کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، وہ پر ٹھیک ہے۔ برزخ کی زندگی ہے، پھر ساری زندگی وقت کا مطلب کیا چیز ہے یہ ایک دفعہ پھر ڈسکس کریں گے، کبھی موقع نہیں ملا ابھی تک، کوئی ایسی آیات آئیں گی تو وقت کیا ہے، ٹائم جو ہے اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے۔ یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو تخلیق کیا اور وقت کی فائن ٹیوننگ اللہ تعالیٰ کر دے تو دیکھیں کیسے کس طرح سے اچانک سے زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ بہرحال تو اس میں ہمیں اسی طرف اشارہ ملتا ہے اس حدیث میں بھی کہ یہ نہ سوچے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کر لیں گے، جیسے دنیا میں مطلب عام رویہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے یا اس طرح کے معاملات میں، خاص کر نماز کے معاملات میں، دیگر معاملات میں بھی۔ اور داڑھی رکھنی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، داڑھی رکھیں، ایک سنت ہے جو سارے نبیوں کی سنت ہے، گو کہ وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں مطلب ابھی تو جوان ہے، جب بوڑھے ہوں گے داڑھی تو بوڑھے لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک نیک کام کرنا ہے اگر تو اس کو کر گزرے۔ داڑھی پہ میں زیادہ زور نہیں دیتا، یہ ایک آپشنل ہے، لیکن یہ سارے نبیوں اور رسولوں کی سنت ہے، اس لیے اس کو پریفر کرنا چاہیے، لیکن مومن کو اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی مشابہت جو ہے مرد اور عورت کی اس کیٹیگری میں بھی آ جاتی ہے جو کلین شیو وغیرہ کرتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو دنیا میں بہرحال کل کے اوپر ڈالنا نیک کاموں کو کل کے اوپر ڈالنا جو ہے اس سے ہمیں ضرور احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ موت جو ہے وہ کس وقت آ جائے، اور جیسے ہی موت آ گئی ویسے ہی اگلا جو ایک سلسلہ جو ہے وہ یہ شفیق صاحب نے لکھا ہے جی کہ یہ جو گزر رہا ہے یہ وقت نہیں، یہ زندگی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، وقت نہیں گزر رہا، اور واقعی ہم اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے جہنم کے بارے میں بھی کہ گناہ جو ہے اس کو ہمیشہ پس پش ڈالیں، اس کو ہمیشہ جٹلائیں، اس کو ہمیشہ اپنے سے دور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں اور ساتھ ہی کوئی موت کا لمحہ آ جائے تو پھر اس عمل میں پھر مطلب اس طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب جو پکڑ ہے آخرت کی اس میں ہی نہ کوئی گرفتار ہو جائے۔ تو لہٰذا نیک کام کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ اچھی توقع اور وابستی رکھنے چاہیے، اور برے کاموں سے یقیناً پیچھے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کی پکڑ اور عذاب اور سزا جو ہے اس کا خوف جو ہے وہ بھی ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک بیلنس انداز میں ایک انسان جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ ایک حدیث جو ہے وہ مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے، حدیث کے الفاظ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، کہ ایک صحابی جو ہے نوجوان صحابی تھے، تو ان کا موت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پاس گئے یا کسی طرح سے ان کے پاس موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابی سے پوچھا کہ تم کیا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں تو اپنے نیک عمل جو ہے اس کے بدلے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا اجر دے گا، اور اپنے گناہ جو ہے ان کی وجہ سے میں خوف کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے میری۔ تو یہ ان کے موت کے حالت میں یا موت کے قریب ان کا یہ ان کی یہ ایمان کی حالت تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صحیح معنوں میں مومن ہے، یعنی ایمان صحیح ایمان جو ہے وہ یہی ہے کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دونوں ایک ساتھ ایک جگہ پر موجود ہوں ایک ہی وقت ہمہ وقت، جو کہ اس چیپٹر کا عنوان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیپٹر کی جو نصیحت ہے اس کو صحیح مفہوم جو ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کہنے میں سننے میں میرے کہنے میں کچھ بہت سارے معاملات ایسے ہوں جو زیادہ اٹریکٹیو نہ ہو یا زیادہ اچھے انداز سے سمجھا نہ پاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ جو ہے ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شفیق صاحب نے ریمائنڈر بھیجا ہے کہ جمعہ کے دن کی عملیات
یعنی سورہ کہف پہلے وقت میں سورہ کہف پڑھنا، تلاوت کرنا، پہلے وقت میں مسجد جانا، دعائیں مانگنا، اور عصر سے لے کر مغرب تک درود پڑھنا. جمعے کے دن تو درود کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے جمعے کی خاص تیاری، جمعہ کا دن ہمارے لیے خاص دن ہونا چاہیے ہفتے کے دنوں میں، جو کہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. تو یہ شفیق صاحب کا میسج ہے. تو یہ چیٹ میں کچھ میسیجز وغیرہ آتے ہیں، میں ان کو واپس اس طرح سے رپلائی نہیں کرتا، کیونکہ جب میں اس طرح سے ہوتا ہے تو میری اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. لیکن جواب دینے میں تھوڑی سی مجھے ہوتی ہے، لیکن وہ چیٹ کے میسیجز جو ہیں وہ پڑھ میں ضرور لیتا ہوں. جزاک اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن کہ آپ اچھے اچھے میسیجز بھی کرتے ہیں ان چیٹ میں. اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی دعائیں جو ہیں وہ حاجات جو ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں یہ ہمت طاقت اور توفیق دے کہ صحیح معنوں میں جو امید رکھنی چاہیے وہ نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی لگائے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی طاقت اور توفیق دے کہ نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بے خوفی کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی دور رکھے، محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے نیک مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہمارے بچوں کو سب کو ارذل العمر سے محفوظ رکھے، دنیا کی کسی آزمائشوں میں اگر سے میں بچا کر رکھے. اور اگر کوئی آزمائش ہمارے نصیب میں ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور امید کا دامن جو ہے اس کو پکڑے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خوف جو ہے بے خوفی جو ہے اس کو ہم سے دور کر دے، اور صحیح معنوں میں خوف جو ہے اس کو بھی پکڑے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں. مجھے اپنے والدین ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ہیں. تو اپنے والدین کو، چاہے وہ حیات ہیں چاہے وہ اس دنیا سے گزر گئے، رب ارحمہما ضرور ان کے لیے دعائیں ضرور کیا کرے. کیونکہ والدین جیسی نعمت جو ہے، بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے والدین کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے خاص فضل و کرم رکھا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.